الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظیم. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا. جب رجب کے مہینے کا آغاز ہوا تھا، شروعات ہوئی تھی، تو اللہ کے بندے یہ دعائیں مانگتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا کر، ہمارے شعبان میں برکت عطا کر، اور اے اللہ رمضان تک پہنچا. اللہ نے ہمیں پہنچایا، ہم اس پر اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک بابرکت مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، جو عبادت کا ایک موسم ہے. یہ ایسا موسم ہے جس میں ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. سنن و نوافل فرائض کے درجے میں، یعنی اس کا جتنا ثواب دیا جاتا ہے اتنا اللہ عطا فرماتے ہیں. نیکیوں کا موسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا. اب جب پہنچ ہی گئے ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ چیز جس سے اللہ کو نفرت ہے، ناقدری. جب بندہ ناقدری کرتا ہے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. خود قرآن میں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب بندہ نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. ہم جب غور کرتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کیسے گئی ہندوستان سے اور مختلف ملکوں سے، اس پر میں نہیں جاتا ہے، ناقدری پر کہہ رہا ہوں. جب ناقدری ہوئی تو اللہ حکومتیں بھی چھین لیتے ہیں. ناقدری ہوتی ہے اللہ صحت بھی چھین لیتے ہیں. ناقدری ہوتی ہے اللہ رزق بھی چھین لیتے ہیں. آدمی مارا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موسم عطا فرمایا. سب سے پہلے تو ہم یہ طے کریں، عزم کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوگا بیکار باتوں میں،
غیبتوں میں، چگلی میں، ایذا رسانی میں، لایانی باتوں میں، ہماری زبان سے اگر کوئی چیز نکلے گی تو اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کی تسبیح ہوگی۔ میں بارہا آپ کو ہر سال سناتا ہوں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک جملہ سناتے تھے، اور میں برسر ممبر برس ہا برس سے سنا رہا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ آواز اور ندا لگائی جاتی تھی، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب سوو، لیکن اپنے اوقات کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان پر لگام اور قابو۔ ابھی میں برودا جا کے آیا، پچھلے ہفتے میں ہاتھی خانہ گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ کچھ خطاب فرمائیں۔ میں نے 5-7 منٹ کا خطاب 10 منٹ کا جیسے میری عادت ہے اس کے مطابق خطاب کیا۔ اس میں یہی بات کہی تھی کہ رمضان کی آمد رہے، ہم کیا کریں گے؟ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ اوجز۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی، اعذنی، حضور نصیحت فرمائے، لیکن نصیحت لمبی چوڑی نہ ہو، ایسی ہو جس پر میں عمل کر سکوں، عمل کی نیت سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمائے، اذا صلیت صلاۃ فصل صلاۃ مودع ولا تتکلم بکلام تتعذر منه غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہی 3 باتیں آپ کو بھی سنا دو، پہلے اپنی ذات کو سناؤ تاکہ میں بھی عمل کروں، پھر آپ حضرات بھی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، نفع ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، اب تمہیں دوبارہ نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی یہ یقین کر لیا کہ اب ہماری روح پرواز کر جائے گی، اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا، یہ چند لمحے نماز کے ہیں، بتلا یہ کیسی نماز پڑھے گا؟ نہایت توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، ایسا جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ تو سمجھ کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ یہ الوداعی نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کتنی جاندار نماز ہوگی! یہی جاندار نماز ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ انسان کو نیک بنا دے۔ حدیث میں نہیں، قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز روکتی ہے
بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ معلوم ہوا کہ نمازی توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بے حیائی نہیں کر سکتا۔ اللہ منع کر رہے، اللہ کی بات سچی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہوگا؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو بے حیائی ختم ہو جائے گی، نماز پڑھو گے برائیاں ختم ہو جائے گی۔ کسی نے حضور سے کہا اللہ کے نبی فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چوری بھی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گے، یعنی نماز میں وہ طاقت ہے کہ ایک دن آئے گا چور چور نہیں رہے گا، زانی زانی نہیں رہے گا، غصب کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہی نماز میں طاقت ہے۔ اگر مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سر کے تاج تھے، سرخیل تھے علماء کرام کے، مولانا تقی عثمانی نے ان کو متاع عزیز کہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے ان کی مجلسیں اٹینڈ کی ہے، 2 سال ندوۃ العلماء میں رہا، الحمدللہ کوئی مجلس ان کی نہیں چھوٹی سوائے ایک مجلس کے جس میں یہ غلط فہمی تھی کہ مولانا بیرون سے آئے ہیں، مجلس نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے ہم نہیں پہنچے، مجلس ہو گئی جس کا مجھے افسوس رہا۔ 2 سال میں کبھی مجلس نہیں چھوٹی۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک معیار تھا، جب کسی کے بارے میں کہا جاتا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، چنی ہے چنا ہے، تو مولانا فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کا کیا حال ہے؟ کا پابند ہے، کا ٹھیک ہے، باقی جو گناہ ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا اور روک لے گا، سوائے حقوق العباد کے وہ اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نماز میں وہ طاقت ہے کہ آدمی کو برائی اور بے حیائی سے روک دے۔ تو اگر ہم اپنی نمازوں میں تھوڑی محنت کر لیتے ہیں، جیسے آدمی اپنی ذات کو بناتا ہے، سنوارتا ہے اور اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے، آج کی زبان میں اچھا نہیں لگتا یہ الفاظ استعمال کرنا ہے لیکن بہت مشہور ہے کہ اپنی شخصیت کو آراستہ کرتا ہے، تو ہم نمازوں کو آراستہ کیوں نہ کریں؟ آج سے 40 سال پہلے جس طرح نمازیں پڑھتے تھے آج بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں، تھوڑی بہت ترقی ہو، اور نماز اہل نماز سے سیکھی جاتی ہے جن کو اللہ نے نماز کا ذوق شوق عطا فرمایا ہو۔ تو پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایسی نماز پڑھو جیسے الوداعی نماز پڑھ رہے ہو، اذا صلیت صلاۃ فصل صلاۃ مودع۔ نمبر 2، کتنی پیاری نصیحت ارشاد فرمائے، اللہ کے رسول روحانی طبیب تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جس کو میں سال ہر سال سے پڑھاتا ہوں، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ دیا ہے اصلاح کا، اپنی روح کی اصلاح کا جو نسخہ دیا ہے، حضور نے فرمایا وَلَا تَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَتَعَذَّرُ مِنْهُ غَدًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی گفتگو ہی نہ کرو، ہماری زبان سے ایسی بات ہی نہ نکلے کہ آئندہ چل کر تمہیں معافی مانگنی پڑے، یہ جملے استعمال کر لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ہم نے آپ کو خام و خواہ ذلیل کیا۔ گویا اپنی زبان کی حفاظت، بے جا چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت۔ وَلَا تَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ
تتعذر منہ غدن، کہ کل اٹھ کے تمہیں رجوع کرنا پڑے، سوچ کے بولا کرو۔ علماء نے لکھا ہے عقل مند آدمی سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بیوقوف آدمی بول دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد معافی مانگتا ہے کہ ہماری غلطی ہو گئی۔ یاد رہے جو داغ رہ گیا رہ گیا، جو زخم پڑ گیا وہ پڑ گیا، زخم کو مندمل نہیں کیا جا سکتا، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے بھی بچپن میں گر گیا تھا، اب بھی اس کے اثرات ہے، دکھ رہا ہے کہ تو بہرحال اثرات تو ہوتے ہیں۔ جب وہ آدمی سامنے آئے گا، چاہے دوست ہوگا آپ کو، فوراً وہ جملہ چوبے گا کہ ہاں اس نے مجھے یہ جملہ کہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ معاف کر دیں، نہ انتقام یہاں لیں نہ انتقام وہاں لیں۔ حکیم الامت مجدد ملت میں اس پر کہہ رہا ہوں، بول زبان جو چھوٹی ہے یہی جنت میں بھی لے جاتی ہے اور یہی جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے رسول تھے، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، سچے رسول نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کبھی آدمی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رضامندی کے حامل ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت پہنچا دیتے۔ کبھی کوئی جملہ ایسا بولتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم کرسیوں پر بیٹھیں گے، حلقے لگائیں گے، اور پھر جو باتیں ہوگی اور جو بلڈوزر چلیں گے، سارے دن کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہو اور ایک دیا سلائی اس پر رکھ دی جائے، جلائی جائے، تو کیا 1 کروڑ روپے باقی رہیں گے؟ کروڑ روپے ختم ہو جائیں گے، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گے۔ یہی حال گناہوں کا ہے، غیبتوں کا ہے، یہی حال زبان سے نکلنے والی باتوں کا ہے۔ اگر اس طرح ہوا تو فجر سے لے کر رات تک کے سارے اعمال ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو، سوچ کر بولا کرو، زبان سے دیا ہوا زخم مندمل نہیں ہو۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب آئے، کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت وضو فرما رہے تھے اور وضو کرنے کے بعد ان کو محبت سے سمجھایا کہ دیکھو آپ کو میرے یہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ فلاں صاحب کی خانقاہ میں چلے جائیں، آپ کو فیض ہوگا، فائدہ ہوگا، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب بھی آپ میرے سامنے آتے ہیں تو وہ آپ نے فلاں دن مجھے جو گالیاں دی تھی نا وضو کرتے وقت حوض کے پاس، فوراً وہ گالیاں مجھے یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو حضرت وحشی سے یہ کہا کہ آپ کا ایمان تو قبول ہے لیکن آپ میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب آپ سامنے آؤ گے نا تو میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور خون میرے سامنے آ جاتا ہے، اب فوراً حجاب ہو جائے گا اور مجھ سے آپ کو نفع نہیں ہوگا۔ زندگی بھر حضرت وحشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ تو میرے عزیزو سوچ کے بولا کرو، آپ کیا بول رہے ہیں، کن کو بول رہے ہیں، سن کے بول رہے ہیں، بغیر تحقیق کے بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، گویا ہر انسان کو بادشاہ بنا دیا، اس کو غیرت مند اور خوددار بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ او کما قال علیہ السلام، لوگوں کو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے تم اس سے مایوس ہو جاؤ۔ مثلا کوئی ارب پتی ہے،
کوئی کروڑپتی ہے، کسی کے پاس زمین جائیداد دولت مکان ہے، کسی کے پاس اور نعمتیں ہیں، تو آپ کو ان کی طرف للچائی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو مایوس کر لو کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ ان کا ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن و جمال دیا ہے، ان کا ہے، مال و منال دیا ہے، ان کا ہے، فضل و کمال جاہ و جلال دیا ہے، ان کا ہے۔ ہم مایوس ہو جائیں کہ اللہ ہمیں دے گا، ہمیں ان کی طرف نظر اٹھانے کی کیا ضرورت؟ خوددار رہیں، غیرت مند رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسی تعلیم دی کہ اگر تمہارا کوڑا بھی زمین پر گر جائے تو کسی سے یہ نہ کہو کہ لاؤ کوڑا مجھے دے دو، ارے خود اترو اور اپنا کوڑا لے لو۔ ہمیں کسی سے چائے کی بھی امید نہیں ہونی چاہیے، پانی کے گلاس کی بھی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ کیا بات ارشاد فرمائی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مالداری روپیے پیسوں کی مالداری نہیں، زمین جائیداد کی مالداری نہیں، اصل دل کی مالداری ہے کہ دل اللہ کے سوا، اللہ کی ذات ہی میں منہمک رہے، سب سے ہمارا دل خالی ہو۔ اگر کسی کی طرف توجہ ہو تو ایک ذات گرامی، اسی سے مانگنا ہو، اسی کے سامنے سر جھکانا ہو، اسی کے سامنے اپنے تمام مسائل، تمام پیچیدگیوں کو پیش کرنا ہو۔ اگر اس طرح رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری نظریں کسی کی طرف اٹھے گی نہیں اور ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے، خودداری اور غیرت محسوس کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب وقت پر نماز پڑھ لیں اور ایسی نماز پڑھیں جیسے الوداعی نماز۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت کریں گے، اور نمبر 3، ہم اللہ کے سوا کسی سے آس اور امید نہیں لگائیں گے، اور یوں بھی کسی غیر سے امید لگانا جائز نہیں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارا رمضان اسی طرح گزرے گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دھیرے دھیرے وقت بڑھا کر آدھا گھنٹہ انشاءاللہ لے جاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔